إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو تن تنہا پوری کائنات کا پالنہار ہے بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج الحمدللہ 8واں روزہ ہم اور آپ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ماہ مبارک کا مہینہ
سایہ فگن ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، اور بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگا، جس کا آج 8واں روزہ ہے۔ ہم ایمان والوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ بچے ہوئے دنوں کو ہم ضائع و برباد نہ کریں، بلکہ ان کو ہم اٹھا لیں۔ کثرت سے نیک اعمال کر کے، برائیوں کو ہم اور آپ چھوڑ دیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خوب روئیں، اللہ کی دربار میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گنہگار ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التواب، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن گنہگاروں میں وہ لوگ بہتر ہیں کون؟ کہ جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو ہم سب گنہگار ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ و استغفار کا بھی یہ مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ماہ رمضان یہ جہاں روزہ رکھنے کا، جہاں تلاوت کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، دعاؤں کا اہتمام کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا اور کثرت سے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے تمام بندوں کو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں جمع ہو کر، اللہ کے جناب میں، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر تم لوگ توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ نے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، واستغفر اللہ، آپ اللہ سے مغفرت طلب کریے، استغفار کریے، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایک مومن اپنے گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو وہ کثرت سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا،
کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو کس طرح محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اونچے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ کوئی پتھر یا اس کے اوپر کوئی پتھر کوئی وزندار چیز یا پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور ہلاک و برباد ہو جائے۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے، جبکہ ایک فاجر، ایک فاسق، اللہ کا نافرمان جو ایمان والا نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کیوں جیسے کسی کے اوپر کوئی مکھی آئی اڑتے اڑتے اور ناک پر بیٹھی، یا اس نے اشارہ کیا اور مکھی اڑ کے چلی گئی۔ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں کے بوجھ کو محسوس نہیں کر رہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم روزے کی حالت میں ہیں، کسی کی غیبت بھی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، روزہ صرف اور صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے کہ انسان تمام لغو، تمام بری چیزوں کو چھوڑ دے، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ جو بری چیزوں کو نہ چھوڑے، وہ اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دے، وہ روزہ رہے۔ یہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم اور آپ گنہگار ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس ماہ مبارک کے مہینے میں اللہ کے سامنے کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ نہ ہو کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، نہ ہو کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز سے پاک ہے۔ جو غلطی پہ کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ آج ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو غلطی خطا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے تو اپنے گناہوں پر اس طرح توبہ کرتے، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی ہلاک کر دیتے تھے۔ مائز ابن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اے مائز جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ مائز رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دوبارہ واپس لوٹ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم نے پھر وہی جواب دیا، جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ مائز پھر جاتے ہیں واپس، پھر لوٹ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم نے اس موقع پر سوال کیا، فیما اطہرک، اے مائز بتاؤ تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ مائز رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، مائز کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہے؟
ماعز رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو ماعز نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھے، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ نے منہ کو سونگھا، کہا اے اللہ کے نبی ماعز نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا نافذ کر دی، حد نافذ کر دی۔ چونکہ وہ شادی شدہ تھے تو انہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو زنا کی حد ہوتی ہے شادی شدہ کے لیے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ ماعز رضی اللہ عنہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں انہوں نے اپنی جان کو بھی ہلاک کر دیا، جان کو بھی برباد کر دیا۔ صحابہ میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کہنے لگا ماعز ہلاک ہو گئے، ماعز برباد ہو گئے، ان سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں نہیں، ماعز نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو کر، آپ کے سامنے پیش ہو کر نبی اکرم کے سامنے اپنے گناہوں پر انہوں نے رویا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ حتیٰ کہ گناہوں کی معافی مانگتے مانگتے وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ صحابہ میں گروہ بندی ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، او میرے ساتھیوں، استغفروا لماعز ابن مالک، تم لوگ ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتہم، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ لوگوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تم لوگ ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ گناہ سرزد ہوا، شیطان نے دھوکہ دے دیا، لیکن نبی اکرم کی عدالت میں آتے ہیں اور جنت پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی ہلاک کر دیا۔ آج ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، تم لوگ کثرت سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اس لیے کہ میں کبھی بھی 100 مرتبہ سے کم توبہ و استغفار نہیں کرتا ہوں، یعنی کم سے کم 100 مرتبہ توبہ و استغفار روزانہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہیں، آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ سے کم کبھی استغفار نہیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کتنے گنہگار ہیں، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان سے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بخشش طلب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں۔ اللہ نے کیا کہا
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے نبی آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ان سے گناہ سرزد ہو گئے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ معافی تو مانگ کر دیکھے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے قتل و غارت کی ہے، ہم نے بہت خون ریزی کی، ہم نے بہت گناہ کیا، کیا ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو جو ایمان والے نہیں تھے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ ہاں، یہ آیت کریمہ نازل، بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے ذاتی کہ اللہ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان سے محبت کرنے والے، ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گناہوں پر روئے اللہ کے سامنے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ہاں جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، کوئی برا کام سرزد ہو جائے، یا وہ اپنے اوپر ذاتی کر بیٹھے، اپنے نفس پر ذاتی کر بیٹھے، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے، فعلوا فاحشۃ او ظلموا ذکروا اللہ، تو اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اور ولم یصروا علی ما، لیکن وہ اس پر جان بوجھ کر علی ما فعلوا هم یعلمون، جان بوجھ کر اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر وہ گناہ پہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو جان کر بھی غلطیاں کی ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، یا ہم جس چیز کو جان بوجھ کر ہم نے نہیں کیا، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ سرزد ہوئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کلمات سکھائے مغفرت طلب کرنے کے لیے، جسے ہم تشہد کے آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ہم نے ظلم کیا، ظلماً کثیرا، بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ من عندک وارحمنی، ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کلمات سکھلائے، یہ دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، میرے گناہ معاف کر دے، مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور ہمیں توبہ کرنے میں، ہمیں اللہ سے معافی مانگنے میں، بخشش طلب کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں، استغفار کرنے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔
کیونکہ توبہ کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کنعان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کو پکار اٹھے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پروردگار، آج میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تو احکم الحاکمین ہے، آج میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے وارننگ دے دی، نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کا عمل غیر صالح، وہ ایمان نہیں لایا آپ پہ، اور دوبارہ آپ نے اگر کوئی سوال کیا نا تو نبوت چھین لوں گا، نبوت علم ہے، جو نبوت چھین لوں گا تو اے نوح تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، فوراً وہ اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، میرے گناہ کو معاف کر دے، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، وَإِلَّا وَتَرْحَمْنِي، میرے اوپر رحم نہ کیا، نظر کرم نہ ڈالا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا، فوراً غلطی کا احساس ہو گیا، دعا کرتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار مجھ سے میں نے ظلم کیا ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، بخش دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اس تاریکی میں دعا کرتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے تھے، کیا دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، مجھے معاف فرما دے۔ اور جہاں تک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے میرے بھائیوں، تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں جب بیٹھتے صحابہ کے ساتھ تو 100 مرتبہ کہہ ڈالتے، 100 مرتبہ کہتے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 100 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھتے۔ آج ہمیں ایک جگہ بیٹھتے 2-4 لوگ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو غیبت کر ڈالتے ہیں، عزت آبرو پر حملہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہمارے دل صاف نہیں۔ رب اغفر لی وتب علی، میری مغفرت فرما، تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وتب علی انک انت التواب الغفور، اور تو تواب ہے، غفور ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر ان کلمات کو ادا کرتے، رب اغفر لی۔ اگر ہمیں زیادہ نہیں یاد، ہم صرف رب اغفر لی نہیں کر سکتے، میری مغفرت فرما، میری مغفرت۔ صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ یہ ماہ مبارک کا مہینہ، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔
استغفار کی اہمیت دیکھنا ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم کی سب سے آخری سورہ، 114 سورتیں ہیں نازل ہوئی ہیں، سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، نصر اللہ، فتح و کامرانی آپ کے سامنے آنے لگے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، نبی آپ دیکھیں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے، آپ زندگی کے آخری پڑاؤ میں اس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، لوگ داخل ہو تو آپ اپنے رب کی تعریف، آپ اپنے رب کی حمد بیان کریے، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریے، اس کے حمد کے ساتھ تعریف بیان کریے، اللہ کی پاکی، واستغفرہ، اور استغفار طلب کریے۔ زندگی، نبی کی زندگی کے آخری دور میں استغفار کا حکم ہو رہا ہے، اے نبی آپ مغفرت طلب کریے، آپ استغفار طلب کریے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں ہم اور آپ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بنو اسرائیل کے 99 جس نے 99 قتل کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو ہم اور آپ تو ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ 99 قتل کیا تھا، اس کو اللہ کی یاد آئی، اس کو اللہ کی یاد آ گئی، اپنے گناہوں پر نادم ہوا۔ ایک شخص سے پوچھتا ہے، پادری سے اس وقت پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں، 99 قتل تو نے کیا، تیرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اس نے 100 کی گنتی بھی پوری کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا 100۔ اس کے بعد ایک اور شخص سے ملاقات، اس نے کہا ہاں تمہارے گناہ کیوں نہیں معاف ہوں گے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، چلے جاؤ فلاں بستی میں، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور جاؤ وہاں رہ کر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا، توبہ کی نیت کی، استغفار کی نیت کی، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، چل دیا۔ وہ اس بستی پہ پہنچتا ہی نہیں ہے، اس بستی کے قریب ہی جاتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، آخرکار ایک فرشتہ آتا ہے کہ اگر یہ اس نیک جہاں پر یہ جا رہا تھا، اگر اس بستی کے قریب ہے جہاں پر توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، لہذا اس بستی کے قریب تھا جہاں پر نیک لوگ رہتے تھے، جا رہا تھا، اسے رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ بھی اللہ نے اس عظیم الشان مہینے کو ہم کو اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور توبہ استغفار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد۔ استغفار ہی تمام چیزوں کا علاج ہے، تمام چیزوں، فوائد بہت ہے، فوائد بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ اس مشکل وقت میں استغفار ہی تمام مشکلوں کا حل ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل برباد ہو رہا ہے، کہتے ہیں استغفار کرو۔ دوسرا شخص آتا ہے، اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کہتے ہیں استغفار کرو۔ ایک شخص اور آتا ہے کہ پھل برباد ہو گئے، باغات تباہ ہو گئے، استغفار کرو۔ سب کو ایک ہی دوا بتا رہے۔ ان کے شاگرد نے سوال کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ آپ ایک ہی دوا، ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی چیز، کوئی بھی آتا ہے سوال کرتا، آپ کہتے ہیں استغفار کرو۔ تب انہوں نے سورہ نوح کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی، کیا اس آیت کریمہ کو تو نے نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ استغفار کرو، کیا ہوگا اس کا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، اگر بارش کی طلب ہے تو استغفار کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کی کمی، تنگی، رزق کی کمی، تو استغفار کرو۔ کوئی بھی شخص آتا بھوک کی شکایت کرتا، حسن بصری کہتے جاؤ استغفار کرو، وہ قرآن سے دلیل، قرآن سے جواب دیتے۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہو رہی، گھر سونے پڑے ہوئے ہیں، جاؤ درباروں کا چکر مت لگاؤ، استغفار کرو۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کثرت، اللہ تعالیٰ اولاد بھی بہت زیادہ دے گا، مال بھی بہت زیادہ دے گا، مال کی ضرورت ہے، مال اتنا دے گا کہ رکھ نہیں پاؤ گے، اولاد بے شمار دے گا، اولاد میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ امام ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ 7 سال ہو گئے ہمارے گھر میں اولاد نہیں، شادی۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ وہ استغفار کو اب لازم پکڑتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اللہ سے کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس کے 1 سال بعد اس کے وہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی، ساری بیماریوں کا علاج۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، پھلوں کی کمی ہے نا باغ کی، اللہ پورا باغ دے دے گا۔ وَيَنْہَارٍ، نہریں، پانی سے ترس رہے ہو، نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا، نہر کا انتظام کر دے گا۔ اللہ سے معافی تو مانگو۔ استغفار ہی تمام بیماریوں کا علاج ہے، استغفار تمام مشکلوں کا حل ہے میرے بھائیوں۔ لیکن توبہ استغفار کے چند شرائط ہے جس کا اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ توبہ کی شرط یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیت ہم اور آپ صحیح رکھیں، نیت صحیح رکھیں۔ نمبر 2، ہم گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں۔ نمبر 3، ہم اور آپ گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، جس گناہ کو کر رہے ہیں ہم اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، جس گناہ کے لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یا جتنے بھی گناہ ہم کر رہے ہیں سب کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی میں مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور مستقبل میں آئندہ ہم گناہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کریں اللہ کے سامنے کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے اگر گناہ پھر ہو جائے پھر معافی ہم مانگیں، لیکن یہ ارادہ کریے کہ ہم گناہ کو چھوڑیں اور گناہ نہیں کریں گے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کریں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، کہ جب روح حلق میں اٹک جاتی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان کو فرشتہ سامنے نظر آنے لگے، روح حلق میں اٹک جائے، زبان میں لقنت پیدا ہو جائے اور وہ بول نہیں سکتا ہے، فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، جاکنی کے عالم، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ ہاں وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں۔ اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی خطا ہو، تو اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں کہ ابھی تو جوانی، ابھی موت کہاں آئے گی، اور اسی حالت میں اگر ان کی موت آ جاتی ہے تو اللہ نے کہا ہم ان کے لیے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کے لیے ہم انتظار نہ کریں، کیا پتا کب موت کا فرشتہ ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ توبہ ہم اس وقت کریں جب توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کریں، ورنہ تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا۔ فرعون جب غرق ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا، تب اس نے کہا تھا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پروردگار اب میں ایمان لا رہا ہوں، موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہا ہوں، آج مجھے تو ہلاک ہونے سے آج تو مجھے ہلاک ہونے سے بچا لے۔ اللہ سے اس نے دعا کی تھی، اللہ نے کہا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرعون اب تک تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، آج تو ایمان لا رہا ہے، آج تیرے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، آج تجھے غرق ہونے سے، ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، جس کی باڈی آج بھی ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے
اس سے پہلے توبہ کریں کہ توبہ کا دروازہ ہمارے اور آپ کے لیے بند ہو جائے۔ چھٹی اور آخری شرط یہ ہے قبولیت، توبہ کی قبولیت کے لیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کریں۔ اگر کسی بندے کا حق ہے، ہم نے کسی کی زمین مار رکھی ہے، کسی کا روپیہ مار رکھا ہے، ہم نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، اور ہم آ کر 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، دعا کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے بہنوں کا حق، اپنے بھائیوں کا حق مار رکھا ہے، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ وہ چیز معاف ہو جائے، وہ معاف ہونے والے نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، آخری بات یہ کہ استغفار کے بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے جملے ہیں۔ استغفر اللہ رب اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، چاہے جو ہم اور آپ پڑھتے رہے، لیکن سب سے بہترین وہ دعا جسے سید الاستغفار کہا گیا، استغفار کے جتنے کلمات ہیں اس کا سردار ہے، جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا، اسے یاد کر لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کی فضیلت سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو شخص صبح کو پڑھ لے اس دعا کو اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو شخص جنت میں داخل ہوگا، اور شام کو پڑھ لے اس دعا کو اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ان کلمات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کی جو دعا کی کتابیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔